الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. روي عن مالك بن أنس رضي الله عنه مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ فی الموطا. محترم دوستو اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک حدیث تلاوت کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی راستے سے نہیں بھٹکو گے. وہ دو چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قاعدہ اس حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے. میں آپ حضرات کو اس قاعدے کی اہمیت بتلانے سے پہلے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب کا عقیدہ ہے اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی دین بھیجے ہیں، جتنی شریعت نازل کی ہے، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ سب چیزیں ابھی محفوظ نہیں ہیں. کیا مطلب ہے کہ اگر اس دنیا میں تورات آئی موسیٰ علیہ السلام پر، یا جو شریعت نازل ہوئی، ماننے والے تو اس کے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ صحیح شریعت جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی اب موجود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن جو احکامات، جو دستور، جو قانون یا جو کتاب ان پر نازل ہوئی وہ جو کہ تو آج محفوظ نہیں ہے. اور اس سے بڑی مثال اگر آپ لوگ لیں گے، ہم لوگ جو یہاں رہتے ہیں ہندوستان کے اندر، یہ ہندو مذہب یہ کہتے ہیں کئی ہزار سال پرانا مذہب ہے. کچھ لوگ تو لاکھ تک لے جاتے ہیں، 4 لاکھ 3 لاکھ، لیکن ہزاروں سال کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کئی ہزار سال پرانا مذہب ہے، اور آج وہ بڑی دلیل دیتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے، اور ہمارا مذہب جو ہے ہزاروں سال پہلے آیا، لہذا وہ پکا اور سچا ہے. پہلے آنا دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ حق ہے. مجھے یہ بتلاؤ، یہ دلیل دو کہ جو شریعت تمہارے یہاں آئی، جو قانون تمہارے یہاں آیا، کس نبی کے ذریعے آیا ہے اور وہ کیا ہے، اصل کیا ہے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، کہانیاں بنتی گئی، دیوی دیوتاؤں کے افسانے بنتے گئے، اور ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ افسانہ اور کہانیوں کی کتاب مذہب ہے. وہ جب کسی واقعے کو، کسی چیز کو زمانہ گزرتا ہے، گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن ادھر ہمارے یہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب نبی نہیں آئے گا تو جو شریعت آپ لے کر کے آئے ہیں یہ شریعت قیامت تک رہے گی.
ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے پوری دنیا والوں کے لیے، عربوں کے لیے نہیں، پوری دنیا والوں کے لیے، دنیا جتنی بڑے خطے کو شامل ہے تمام کے لیے کتاب ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، دنیا میں جو بھی حالات بدلیں، کچھ بھی کر لو، لیکن ہر حال میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اور سکھ دکھ میں یہی کتاب رہنمائی بنے گی۔ جب کوئی کتاب اب نہیں آئے گی ہمارے لیے وہی کتاب ہے، کوئی شریعت نہیں آئے گی ہمارے لیے وہی شریعت ہے قیامت تک کے لیے۔ جب یہ حقیقت ہے تو زمانہ گزرنے کے ساتھ جیسے اور مذہب والوں کے یہاں ان کے مذہب میں تبدیلی آ گئی، پرانا پن پیدا ہو گیا، بہت ساری بگاڑ پیدا ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس اسلام میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے۔ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہے۔ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا وہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کو سیف کیسے کریں گے ہم لوگ؟ اس شریعت کو، اس حکم کو، اس کتاب اللہ کو کیسے محفوظ رکھیں گے قیامت تک محفوظ رہے؟ اس پر ایک جملہ یا ایک تھوڑا سا ایک ٹکڑا یہ سمجھیے آپ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن سے کیا مراد لینا چاہتا ہے، بندوں کو کیا کہنا چاہتا ہے کہ بندو نماز پڑھو، روزہ رکھو، میری عبادت کو کیسے کرنا چاہتے ہو، یہ سب سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری ٹیم ہے، ایک پوری جماعت ہے جن کو آپ نے عمل کر کے دکھلایا، بتلایا، سب کچھ کیا ہے، جن کو ہم صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور یہ جتنی امت قیامت تک آئے گی سب میں اپر کلاس کے لوگ ہیں۔ اپر کلاس کا مطلب سمجھیے کہ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا کیا جاتا، پتہ نہیں کیا کرتے، ہم بریانی کھاتے رہتے ہم۔ حضور کی محبت اور اطاعت کیسی ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ، بریانی کے سامنے ہم کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو پیدا کیا، صحابہ کرام کی جماعت قیامت تک جو لوگ امت محمدیہ میں آئیں گے ان میں سے اسپیشل لوگوں کو جمع کیا ہے۔ یہ وہ خاص لوگ ہیں، قیامت تک کے جتنی امت آنے والی ہے اس میں یہ کریم لوگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ان کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں گے، آپ کی محبت میں ہم کیسے قربانی دیں گے۔ ان کے سامنے بریانی نہیں تھی، بہت دکھ تھے اس دور کے اندر، بہت پریشانیاں تھیں، بہت انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں، اس کے باوجود صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمان برداری میں لگے رہے۔ اسی لیے لوگوں یاد رکھو، صحابہ کرام کی جماعت ہمارے نزدیک وہ جماعت ہے، وہ جو کچھ کریں گے ہمارے لیے رہنما کی چیز ہے، وہ جو عمل بھی کریں گے ہماری اقتداء کی چیز ہے، وہ کوئی بھی عمل کر کے انہوں نے دکھلایا ہے تو ہمارے اس کے اندر اتباع کرنا ضروری ہے۔ تو قرآن اس کو سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عمل کر کے صحابہ کرام کو بتلایا، اور صحابہ کرام یہ وہ جماعت، یہ وہ ٹیم ہے، قیامت تک ان سے افضل کوئی ٹیم نہیں آ پائے گی۔ جب یہ قاعدہ، یہ اصول ہے، ایک طرف میں نے پہلے بتلایا کہ قیامت تک کے لیے یہی شریعت رہے گی، قیامت تک کے لیے یہی قرآن ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ رضوی فضوی جو ہے نا، ایسے کتنے آئیں گے جائیں گے، جانے دیجیے، بہت کوشش کی انہوں نے۔ سب سے بڑے دشمن تو مکے والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رات بھر میٹنگ کرتے تھے، قرآن کا جواب تیار کریں گے، نہیں کر سکے۔ وہ زبان جانتے تھے، وہ عربی زبان جانتے تھے، اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھتے تھے، لیکن وہ کوئی حل نہیں نکال پائے، قرآن کا جواب نہیں دے پائے۔
یہ آج کل کے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو آتے ہیں نا، ان کو تو الف لام کا کیا مطلب ہے یہ بھی نہیں معلوم ہے، یہ کیا کریں گے قرآن کے بارے میں؟ تو اس وجہ سے قرآن جو نازل ہوا یہ قیامت تک کے لیے نازل ہو گیا قرآن کریم، اور ہر دور میں رہنمائی ہے۔ بھائی ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں آدمی، آپ یورپ والوں کو دیکھیے، سائنسدانوں کو دیکھیے، وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات آتی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے، ارے قرآن آج سے 1400 سال پہلے ہمیں کہہ چکا ہے جو ہماری ریسرچ کر رہے ہیں آج۔ تو قرآن قیامت تک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیم کی صحابہ کرام کے وہ قیامت تک کے لیے ہے، ان کی رہنمائی رہے گی۔ اب آپ سنیے جو میں نے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم لوگ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر یہ قاعدہ ہے اور حقیقت ہے تو آپ سوچئے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد کیا ہمارے مذہب اسلام میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کہیں کوئی نظام بدلا ہے؟ کہیں کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس امت کی حفاظت کرنے والے وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ مثالیں موجود ہیں، بڑی بڑے قومیں آئی، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہمارے ہندو مذہب والے ہیں، سب کے مذہب بدل گئے، سب میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ انجیل وہی ہے جو نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ کوئی یہود یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو آج توراۃ کے پاس موجود ہے یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ہے۔ ہر 5 سال کے بعد وہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی بڑا حضرت جی بھی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، لہذا جو قرآن اور حدیث سے قانون بن کے آیا تھا وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جب یہ بات ہے، چائے بھی دیکھتا ہوں ختم ہو رہا ہے، میں 2 بات کہنا چاہتا ہوں اس قاعدے کو سمجھنے کے بعد۔ ہم قاعدہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ہم گمراہی سے بچیں۔ کیسے بچیں گے گمراہی سے؟ یہ 2 اصول ہمارے سامنے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم، ہمارا رشتہ تو ہے نہیں قرآن کریم سے، اگر ہو تو سمجھ میں آئے۔ اور دوسری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ، آپ نے جو امت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں طریقہ، اس طریقہ پر عمل کریں گے، کوئی گمراہی نہیں آئے گی، کوئی نہیں آئے گی۔ اب میں ایک دوسری بات بتلانا چاہتا ہوں، یہ جو مہینہ ہمارا چل رہا ہے اس میں ایک تو بہت بڑا کام ہوا ہے، بہت بڑا اعزاز ہوا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زمین سے اور آسمان تک سیر کراتے ہوئے عرش پہ لے گئے۔ وہ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا عرش پہ، بہت کچھ تفصیل ہے، صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات کا مالک ہے، تمام مذہبوں کو بھیجنے والا ہے، وہی انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن اتاری ہے، اس اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں معراج میں بلا کر عرش اعظم پہ 50 نمازوں کا، جو اب 5 نمازوں کی شکل میں ہدیہ دیا تھا۔ ابھی آپ لوگ بہت جگہ پہ تقریر سنیں گے، ابھی معراج کی رات 27 عشاء پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال واقعہ صحیح ہے، تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کب ہوا نہیں معلوم، لیکن یہ حقیقت ہے، قرآن میں بھی ذکر کیا ہے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ سے، یہ واقعہ پیش آیا، یہ اسی مہینے کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت کو تحفہ دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اللہ کے ماننے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں، کتنی پابندی کرتے ہیں؟ ہم میں سے سب کام کر لیں گے، لیکن اسلام میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے اعتراف کرنے کے بعد پہلا فریضہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز ہے، پہلا فریضہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں حبیب کو بلا کر گفٹ کے طور پر پیش کیا ہے۔
ہمارا کتنا تساہل ہوتا ہے اس میں، بہت زیادہ تساہل۔ یہ تو ہے اچھی بات اس مہینے کی۔ میں نے جو قاعدہ بھی بیان کیا کہ جب تک آپ لوگ، جب تک یہ امت، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے قرآن کو اور حدیث کو، سنت نبویہ کو مانیں گے، کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ جانتے ہیں اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا تھا؟ انسانوں کو ہدایت کے لیے، ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس کو اختیار کریں گے تو ہم گمراہی سے بچ جائیں گے، کون سا ایسا طریقہ ہے جس پر ہم اختیار کریں گے تو ہدایت پر چلیں گے۔ آپ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا، سب کو صحیح ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیں، گمراہی سے حضور نے بتایا اپنی امت کو، دیکھو راستے تمہارے آئیں گے، فتنے ہوں گے، ہنگامے ہوں گے، بہت کچھ آئے گا، بھٹکنا نہیں، تم گمراہ مت ہو جانا۔ تم مضبوطی سے سنبھال کر رکھنا اس چیز کو، کتاب اللہ قرآن کو اور حدیث پاک کو۔ حدیث پاک میں نے جو ٹیم کی بات بتلائی ہے صحابہ کرام کی، یہ صحابہ کرام کی ٹیم نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کر کے دکھلایا ہے، عمل کر کے نمونہ پیش کیا امت کے سامنے۔ لہذا آج ہم کوئی بھی کام کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ کام آپ اللہ نے حکم دیا نہیں، یہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں، یہ کام صحابہ کرام کے دور میں ہوا نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ قاعدہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو جس کو دین، آپ کہیے گھڑی پہننا، گھڑی دین نہیں ہے ہمارا، یہ تو ایسے پہن نہیں چلتی ہے۔ جس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں ہم، جس کو ہم ثواب سمجھ کے کریں گے، عبادت سمجھ کے کریں گے، یہ کام اگر اللہ نے حکم دیا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اگر صحابہ کرام میں سے جس کو سلف صالحین کہتے ہیں، اگر کسی نے کیا ہے تو ہم نمونہ بنا لیں گے، کریں گے۔ بات بڑی سخت تھوڑی سی ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں اس مہینے میں ایک رواج ہے کونڈوں کا، مجھے نہیں معلوم ہے، ہم نے کوئی کتاب میں نہیں پڑھی، ہم سنتے ہی آئے ہیں کہ کونڈوں کا ایک رواج ہے۔ میں صرف دیکھیں، آپ لوگ جو کر رہے ہو کرو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، لیکن مجھے صرف یہ بتلا دینا کہ کیا اس میں ثواب ہے، کیا اس کے اندر اللہ راضی ہوتا ہے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے، کیا آپ کے صحابہ میں سے نے کیا ہے تو ہم کہیں گے بڑے شوق کیجیے، ہم غلط بول رہے ہیں۔ جب نہیں کیا، میں نے پہلے حدیث بتلا دی آپ کو، دے اصول ہے ہمارے سامنے میں، اس اصول کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ کیا دھوکہ، دیکھیں برا مت مانیے گا آپ لوگ، شاید سخت ہو جائے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ بڑے بڑے لوگ آئے، ظاہر بات اسلام 14 سال پرانا ہو گیا، گمراہیاں آئیں، گمراہ جماعتیں آئیں، بڑے بڑے فرقے آئے بن کر کے، الٹے سیدھے حرکتیں کی، لوگ اس کو بھی ماننے والے موجود ہیں، چل رہے ہیں، بہک رہے ہیں۔ ارے ہمارے دور میں نئے نئے فطرے آ گئے صاحب، کیا کہنا، نبی بھی آ گئے ہمارے دور میں، ہمیں جیسے مسلم اس کو نبی بن گئے، لوگ مان رہے ہیں اس کو۔ یہ حق پر نہیں ہے، یہ گمراہی پر ہے، حق سے بہت دور چلے گئے لوگ۔ تو ایسے ہی ایک دھوکہ کیا ہوا ہے، صحابہ کرام کے دور میں خلیفہ راشد حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مجھے بتا دیجیے گا، تھوڑا سا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اسلام جب پھیلا اور عرب سے باہر چلا گیا، اب شیطان کچھ لوگ گھسنے لگے، بگاڑنے لگے، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ اسی دور میں ایک اختلاف ہوا حضرات صحابہ کرام کا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، دونوں میرے سر پہ آ گئے، دونوں کے لیے ہماری جان قربان۔ ان میں آپس میں اختلاف ہوا، ان کی غلط فہمی تھی کچھ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اجتہادی غلط، اس سے ہماری زبان نہیں کہ ہم اس بارے میں کوئی بحث کر سکیں۔ ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت علی کے بعد حضرت حسن آئے، ان کے بڑے صاحبزادے، ان کو حضرت علی وصیت کی کہ بیٹا سنو، خلافت دے دینا معاویہ کو، ہمارے خاندان میں خلافت نہیں چلے گی۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے خلافت کے بعد حضرت معاویہ سے مصالحت کر لی، حضرت معاویہ نے مصالحت کر لی کہ آپ خلیفہ بن جائیے، اور وہ خلیفہ بنتے 94 لاکھ مربع میل کے مالک تھے بھائی صاحب۔ آج ہماری حکومت کہیں نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس دور میں آپ سوچو کتنے بڑے خلیفہ تھے وہ، صحابہ کرام نے سب نے ان کو تسلیم کیا ہے۔ یہ ہیں کون؟ حضرت معاویہ،
حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، تمام امت کی مائیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بھائی ہیں، اور اس وقت پڑھے لکھے لوگ کم ہوا کرتے تھے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے، او بھائی فلاں صاحب آؤ وحی لکھ لو۔ ان وحی لکھنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا اتنا ہی اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، یہی بعد میں خلیفہ بن گئے، اور خلیفہ بن پھر ان کا بیٹا یزید آیا اور دوسرے حالات۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں جو غلط دھوکہ ہوا ہے کہ 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی ہے، کل 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس 22 رجب کو کونڈے کا تہوار منایا جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی محبت میں یہ کونڈے کا تہوار ہے، اور کونڈے کا جو کہ رسم کرتے ہیں۔ بھائی صاحب امام جعفر صادق کو اس کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ بتلائیے کہ ان کی پیدائش کب ہے، ان کی وفات کب ہے؟ 22 رجب کو نہ ان کی وفات ہے، نہ کوئی پیدائش ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل دشمنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ یہ وفات پائے ہیں، ان کی خوشی میں کونڈے کا تہوار ہے، ان کی خوشی میں کونڈے کا تہوار منایا جاتا ہے۔ لہذا ان کی جو 22 رجب کو وفات ہوئی ہے اس تاریخ پہ ہی منایا جاتا ہے۔ پہلے یہ تہوار رات میں مناتے تھے جو منانے والے جو لوگ ہیں۔ دھوکہ محرم جانتے کیا دھوکہ ہوتا ہے؟ محرم کا بہت سارا کام ایسا جو شیعوں کا ہے، لیکن ہمارے جتنے سنی ہے سنی سب نعرہ تکبیر اللہ اکبر حسن حسین کرتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ کو دھوکہ ہے، وہ بات محرم کی بات ہے، ہمارا اس سے کوئی چیز سے تعلق نہیں ہے، لیکن جاتے ہیں سارے مسلمان۔ ٹھیک ایسے ہی کونڈے میں جو لوگ منا رہے ہیں وہ شیعہ نہیں ہے، رافضی نہیں ہے وہ لوگ، لیکن ہمارے لوگ دھوکہ میں آ گئے ہیں اور وہ بھی مناتے ہو۔ پہلے رات میں منایا کرتے تھے چپکے سے، جب دیکھا کہ عام ہو گیا، رس ٹھیک ٹھاک بن گیا ہے، اب یہ دین میں منانے لگے۔ دوستو میں نے جو پہلے قاعدہ بتایا، گمراہی سے میرا کام گمراہی سے بچانا، آپ کے سمجھ میں آئے کر لو، نہیں سمجھ آئے مت کرنا، لیکن ہم نے آپ کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتا دیا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو دنیا جب تک چلے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم رہیں، ہمارے آنے والی نسلیں رہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے رہیں گے کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ اسی چیز میں اس مہینے میں ان تاریخوں میں ایک چلتا ہے، تو میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک مثال کے طور پر یہ رسم ہمارے چل رہا ہے۔ دیکھو اس کو قرآن میں کہیں حکم ہے؟ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا؟ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، آپ کی جو ٹیم ہے، اس ٹیم میں کسی نے کیا؟ ارے حضرت معاویہ کے دور میں بہت سارے صحابہ تھے، پوری حکومت تھی ان کی، مخالف بھی تو لوگ ہوں گے ان کے، کچھ تو کیا ہوگا؟ کہیں نہیں ہے۔ اس لیے بھائی سراسر ایک بڑے صحابی کی دشمنی میں یہ کوڈا کیا ہے، کونڈو سمجھے، یہ منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب بدعات سے، رسم و رواج سے باقی رکھے، ہدایت پر باقی رکھے۔ قاعدہ وہ بتا دیا گیا کہ قرآن اور سنت رسول کو سنبھال کے رکھنا ہے، باقی اللہ سے دعا ہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔